اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ کائنات بنائی ہے کہ ہم اس سوال کو مکمل جان سکتے ہیں؟ سویا فاطمہ کر کے ہیں سوال کر رہی ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کنٹینیوس کزن میرج ہے، یعنی ہر بار اولاد کی اس کی کزن سے شادی کرنا اسلام میں جائز ہے نا، لیکن سائنس یہ بولتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسلام میں تو اس پر پابندی نہیں ہے، اور سائنس ایسا کہیں نہیں بولتی ہے۔ سوال اور ہے جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، مفتی صاحب اگر کچھ حدیث ضعیف ہے تو اسے حدیثوں کی کتابوں میں سے نکال کیوں نہیں دیا جاتا؟ ایکس مسلم اس حدیثوں کو لے کر گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ سورہ نمبر 47 آیت نمبر 4، اس میں تو دو راستے ہیں قیدی کے لیے، غلام بنانے کا راستہ نہیں ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے غلام بنانا؟ یہ تیسرا راستہ کہاں سے نکلا؟ یہ تیسرا راستہ وہاں سے نکلا جہاں انسائل کی نظر نہیں جا رہی ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی، بمشکل ایک روایت ہے جس کو کئی محدث نے ضعیف کہا ہے، تو کیا ہم یہودی عیسائی کی جھوٹی باتوں کی بنیاد پر ایسا مانتے ہیں؟ یہ کتنا صحیح ہے؟ ایک صاحب کا سوال ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کو آپ دنیاوی مثال سے سمجھا سکتے ہیں؟ ایک صاحب کا سوال ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اس کی قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ملتی، بمشکل ایک روایت ہے جس کو کئی محدث نے ضعیف کہا ہے، تو کیا ہم یہودی عیسائی کی جھوٹی باتوں کی بنیاد پر ایسا مانتے ہیں؟ یہ کتنا صحیح ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے لقب کے تعلق سے جو روایت ملتی ہے یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹی ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جھوٹی ہیں یا سچی ہیں۔ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم تصدیق کرتے نہ تکذیب کرتے۔ اب رہی یہ بات کہ بنو اسرائیل کو بنو اسرائیل کہنا چاہیے یا نہیں، اس کی تصدیق تو خود قرآن میں ہے، جگہ جگہ بنو اسرائیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اسرائیل کس کا نام تھا؟ کہ یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا یا نہیں؟ قرآن کے تعلق کے حوالے سے یقیناً کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ دو الگ الگ میٹر ہیں۔ ایک میٹر یہ کہ قوم یہود کو بنو اسرائیل کہا جانا چاہیے یا نہیں، ایک میٹر ہے۔ دوسرا میٹر یہ ہے کہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا یا نہیں، اس تعلق سے اگر روایات ضعیف ہے تو لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم تصدیق کرتے نہ تکذیب کرتے۔ انہی صاحب کا ایک اور سوال ہے، اور یہ سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن سورہ نمبر 47 آیت نمبر 4، اور وہ سورہ محمد ہی کی آیت کریمہ ہے جو بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے، وہ آیت کریمہ یہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے تعلق سے صاحب سوال کرتے ہیں کہ اس میں تو دو راستے ہیں قیدی کے لیے، غلام بنانے کا راستہ نہیں ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے غلام بنانا؟ یہ تیسرا راستہ کہاں سے نکلا؟ یہ تیسرا راستہ وہاں سے نکلا جہاں انسائل کی نظر نہیں جا رہی ہے، اور وہ راستہ ہے حدیث۔ چونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ احکام اسلامی کی بنیاد قرآن بھی ہے اور سنت بھی ہے، تو احادیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ تیسرا راستہ بھی موجود ہے، یعنی استرقاق، غلام بنانا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں احادیث سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی چونکہ اس کو قرآن سے ہی ثابت ہونا ضروری ہے، تو پھر بات اس پہ ہونی چاہیے کہ احادیث بھی حجت ہیں یا نہیں، اور احادیث ہمارے نزدیک حجت ہیں۔ یہ مسئلہ احادیث سے نکلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی جنگیں ہوئی ہیں، اور ان جنگوں میں مخالفین کو، قیدیوں کو غلام باندی بنایا گیا ہے۔ بنو المصطلق کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ ان کے لوگوں کو غلام باندی بنا لیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک معاہدہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ریلیز کرایا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، تو سنت اور سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بالکل۔ اور حضرت نقطے کی بات یہ کہ اگر ہم اس آیت کریمہ میں غور کریں تو یہ پتہ یہ چلتا، اسی آیت کریمہ سے تیسری صورت بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ فَإِمَّا مَنَّمْ، احسان کرو۔ سوال یہ کہ کس پر احسان کی بات چل رہی ہے؟ غلام کی۔ اس کا غلام ہونا تو ثابت ہو گیا پہلے سے کہ وہ غلام ہے،
اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنگی قیدی ہے، جنگی قیدی ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو احسان کر کے ریلیز کر دیا جائے، غلام نہ بنایا جائے. یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ احسان کرو یا فدیہ لو، غلام نہ بناؤ. تو یہ بات اگر ہم کہیں گے تو تھوڑا کمزور ہو جائے گی. اصل یہ ہے کہ غلامی کا جو ثبوت ہے وہ سنت اور سیرت سے ہے، قرآن سے نہیں ہے. قرآن نے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا، فک رقبہ، یہ حکم ضرور ہے. اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ غلام کو آزاد کرنا، یعنی آٹومیٹکلی یہ بات آ گئی کہ غلام ہوگا، غلام بنے ہوئیں گے تبھی تو آزاد کی بات آئے گی. جی بالکل. سیم یہاں بھی مطلب حضرت کی کہ قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ غلام مت بنائیے، اور حدیث مبارکہ کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام باقاعدہ جو رواج چلا ہے تو اس کا ثبوت تو ہے حدیث مبارکہ سے، اور قرآن میں کہ اس کا انکار نہیں ہے. جی ہاں، یہاں وہ باتیں نکل سکتی ہے کہ جب بھی احسان کی بات آئے گی، فدیہ دینے کی بات آئے گی، تو آٹومیٹکلی غلام اس کا بننا تو پہلے سے پایا گیا. صحیح. اشارت النص سے جو ہے وہ قرآن کی اشارت النص سے ہے. ایک صاحب کا سوال ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کو آپ دنیاوی مثال سے سمجھا سکتے ہیں؟ مطلب ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے لیکن کن کہنے سے وہ آ جاتی ہے، اسے کیسے ایکسپلین کریں؟ ہر سوال کا جواب دینا بھی جہالت ہے، اور یہ انہی سوالوں میں سے ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام خدا کا ہے وہ آپ ایک بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کر کے دکھاؤ تو میں پھر خدا کو مانوں. میں کر کے دکھا دوں گا تو میں خدا ہوں گا نا. خدا کا کام تو خدا کرے گا، بندہ کیسے کرے گا؟ عدم سے وجود میں لانا یہ خدا کی صفت ہے، بندے کی صفت نہیں ہے. اب دنیا میں اس کی کوئی مثال ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بندے بھی ایسے ہیں کہ جو عدم سے وجود میں لے کر آتے ہیں چیزیں، تو پھر وہی خدا ہو گئے. ایک سوال اور ہے جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، مفتی صاحب اگر کچھ حدیث ضعیف ہے تو اسے حدیثوں کی کتابوں میں سے نکال کیوں نہیں دیا جاتا؟ ایکس مسلم اس حدیثوں کو لے کر گمراہی پھیلا رہے ہیں. یہ ہماری آنیسٹی ہے کہ ہمارے لٹریچر میں وہ باتیں بھی موجود ہیں کہ جو سندن ضعیف ہیں، یہاں تک کہ وہ روایتوں کو، ایسی روایتیں جو فیبریکیٹڈ ہیں، ان کے لیے ہم نے الگ کتابیں لکھ دی کہ اس میں ساری روایتیں موضوعات ہیں، یعنی فیبریکیٹڈ ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آتھینٹک کیا ہے. کسی روایت کا کسی کتاب میں موجود ہونا اور اس میں لکھا ہونا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ تو ہماری آنیسٹی کی بات دلیل ہوئی. اب اگر اس روایت کو بنیاد بنا کر کوئی اعتراض کر رہا ہے، کسی موضوع حدیث کو بنیاد بنا کر کوئی اعتراض کر رہا ہے، تو یہ معترض کی خیانت ہے کہ جب وہ یہ بات طے ہو گئی کہ یہ ضعیف ہے، یہ بات طے ہو گئی کہ یہ موضوع ہے، تو پھر اعتراض تو بنتا ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ضعیف روایتوں کو ضعیف ہونے کی وجہ سے نکال دیا جائے، کتابوں میں درج ہی نہ کیا جاتا، تو پھر یہ مسئلہ کہ بعض چیزوں میں ضعیف روایتوں سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے. مثلا فضائل کے معاملات میں کہ اتنی رکعت پڑھی تو یہ ثواب ہوگا، ان معاملات میں جمہور کے نزدیک، یعنی امت کے ایک بڑے طبقے کے نزدیک، ضعیف روایتوں سے، خصوصاً جس میں ضعف ہلکا ہو، ان ضعیف روایتوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ معیار تو پھر تمام ضعیف روایتوں کے لیے ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ضعیف روایت کسی کتاب میں آئے ہی نہ. تو پھر فضائل کے معاملات میں ضعیف روایتوں سے استدلال کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے بعض مرتبہ کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے، فقہی مسئلہ، کہ جس میں کوئی روایت موجود نہیں ہے، صرف ایک روایت ہے اور وہ ضعیف ہے اور ضعف خفیف ہے، یعنی ہلکا ہے، لائٹ ہے. تو ایسے موقع پر دو آپشن آپ کے پاس بچتے ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ کسی بندے کی رائے پر عمل کر لیا جائے، کسی مجتہد کے اجتہاد پر عمل کر لیا جائے، اور ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ضعیف حدیث پر عمل کر لیں. امام ابو داود رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کا قول ان کے استاد امام احمد سے دراصل مروی ہے، کہ العمل بالحدیث الضعیف اولا من العمل برأی الرجال، کہ ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرنا لوگوں کی رائے کے اوپر عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ چونکہ اس مسئلے میں، لیکن یہ عام موقع پر نہیں کہے گا، اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس مسئلے میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں سوائے ضعیف حدیث کے، تو کیا کریں؟ اسی ضعیف حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے جس ضعیف حدیث میں خفیف یعنی ہلکا ضعف ہو. تو اس لیے ان کی پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں کہ ضعیف حدیثوں کو باقی رکھا گیا. اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اسلام مخالف یا شریعت کے خلاف ہمیں لگتی ہے تو ہم وہ ضعیف حدیث کو بالکل نہیں لیں گے، چونکہ ہمارے محدثین نے آج نہیں صدیوں پہلے طے کر دیا کہ یہ ضعیف روایت ہے.
ایک صاحب ہیں آصف نذیر کر کے، وہ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ کائنات بنائی ہے، کیا ہم اس سوال کو مکمل جان سکتے ہیں؟ بہت ساری کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ دین القیم وغیرہ، لیکن وہ اپنا موقف بیان کرتے ہیں جیسے مفتی صاحب، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ صرف یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے قدرت اور علم سے بنائی ہے، باقی کس طرح بنائی ہے میں اس کو بیان کرنا مضی سمجھتا ہوں، کیونکہ مکمل بیان کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مکمل احاطہ ہونا چاہیے، جو کہ عقل و نقل سے محال ہے۔ مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع پر روشنی ڈالیے۔ جن کتابوں میں کائنات کے آغاز کی کچھ نہ کچھ تشریحات تفسیرات لکھی ہوئی ہیں، وہ تفصیلات بھی مکمل نہیں ہیں، اور یہ چیز ایسی ہے کہ کوئی اپنے دماغ سے تو بیان کر نہیں سکتا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ احادیث اور روایتیں ہوتی ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کے حوالے کر دینا چاہیے، تفویض کا معاملہ، لیکن اگر روایتیں موجود ہیں، کچھ روایتیں جو تخلیق کے پروسیس کو کہ ادھر ادھر کے گوشوں کو، کچھ گوشوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو کہ وہ روایتوں کی بنیاد پر ہے۔ لیکن اس میں اپنی رائے یا سائنس سے نکال کر کہنا کہ نہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، یہ چیز غلط ہے۔ ہمیں اس معاملے میں تفویض کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک آخری سوال، جی، زویا فاطمہ کر کے ہیں، سوال کر رہی ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ اسلام میں کنٹینیوس کزن میرج ہے، یعنی ہر بار اولاد کی اس کی کزن سے شادی کرنا اسلام میں جائز ہے نا، لیکن سائنس یہ بولتی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسلام میں تو اس پر پابندی نہیں ہے، اور سائنس ایسا کہیں نہیں بولتی ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ سائنس ایسا بولتی ہے، کدھر بولتی ہے؟ سائنس نے کل بولا تھا، آج کچھ اور بول رہی ہے۔ صحیح ہے، تو کل بولا تھا، اگر اس بات پہ اعتماد کرنا ہے تو ٹھیک ہے کرتے رہیں، آج تو کچھ اور بول رہی ہے وہ۔ صحیح، آج کا جو موجودہ دور کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو سائنس کے جو خدشات تھے وہ اب نہیں رہے، اور یہ خدشات یہ تھے کہ اگر کزن میرج ہوگی تو اولاد میں پھر بیڈ جینز ٹرانسفر ہوں گے اور اس کی بنیاد پر کچھ بیماریاں ہوں گی۔ سائنس نے اپنی اس پوزیشن کو نہ صرف یہ کہ ریوزٹ کیا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ سائنس کی اس پوزیشن کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی سائنسداں ہیں۔